معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیر خیریت سے ہوں گے۔ معزز خواتین و حضرات، آج کے اس لیسن میں، آج کے اس ٹاپک میں ہم انشاءاللہ صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا طریقہ کار آپ کو بتائیں گے۔ صلاۃ و تسبیح بھی 4 رکعتوں میں ہوتی ہے، اور جو اس کی 4 رکعتیں ہیں اس میں تیسرے کلمے کو جو ہے وہ 300 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلے صلاۃ و تسبیح کو پڑھنے کے لیے آپ نماز شروع کریں گے، اور جو نماز کی رکعت باندھ کے آپ ہاتھ باندھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد 15 دفعہ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہاں تک پڑھنا ہے، آگے بھی ہے لیکن آپ نے یہاں تک پڑھنا ہے۔ یہ 15 دفعہ آپ پڑھیں گے۔ 15 دفعہ پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد ایک سورت پڑھیں گے۔ سورت پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ آپ نے دوبارہ تیسرے کلمے کو پڑھنا ہے، یعنی کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع میں جانے کے بعد سبحان ربی العظیم 3 دفعہ کہیں گے۔ اس کے بعد آپ نے اسی کلمے کو دوبارہ دہرانا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ آپ نے رکوع میں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد رکوع میں پڑھنے کے بعد آپ رکوع سے اٹھ جائیں گے، اور جو ہی رکوع سے اٹھیں گے 10 مرتبہ آپ نے دوبارہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے۔ جو ہی آپ رکوع میں جائیں گے، آپ نے رکوع میں 3 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان ربی الاعلی۔ اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ دوبارہ پڑھنا ہے یہی کلمہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جو ہی آپ سجدے سے اوپر ہوں گے، دوسرے سجدے سے پہلے جلسے میں آپ نے بیٹھنا ہے۔ جو ہی آپ اوپر ہوں گے، آپ جلسے میں بیٹھیں گے، اور جلسے میں آپ نے دوبارہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ دوبارہ سجدے میں چلے جائیں گے۔ دوسرے سجدے میں دوبارہ آپ نے سبحان ربی الاعلی 3 دفعہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ یہی کلمات دہرانے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد 10 مرتبہ کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ سجدے سے اوپر ہوں گے، اور ایک رکعت میں آپ نے 75 مرتبہ اس کلمے کو آپ نے پڑھ لیا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک رکعت اسی طریقے سے مکمل ہوگی۔ اب دوسری رکعت کے لیے بھی آپ کھڑے ہوں گے۔ دوسری رکعت میں بھی آپ نے اسی طریقے سے اسی کلمے کی دہرائی کرنی ہے جیسے آپ کو پچھلی رکعت میں بتایا ہے، لیکن اس میں آپ نے ثنا نہیں پڑھنی۔ آپ نے جو ہی آپ کھڑے ہوتے جائیں گے دوسری رکعت کے لیے، تو آپ نے 15 دفعہ جو ہے وہ اس کلمے کو دہرانا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے جو پچھلی رکعت میں آپ کو بتایا گیا بالکل ویسے ہی آپ نے ترتیب رکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ دوسری رکعت مکمل کرنے کے بعد تشہد میں بیٹھیں گے۔ تشہد سے آپ جو ہی کھڑے ہوں گے تیسری رکعت میں بھی آپ نے یہیں سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے تیسری رکعت کو مکمل کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ تیسری رکعت کے بعد چوتھی رکعت کے لیے جو ہی آپ کھڑے ہوں گے، چوتھی رکعت کو بھی آپ نے اسی طریقے سے ادا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے 4 آپ کی جو ہے وہ رکعتیں مکمل ہو جائیں گی، اور آپ کی صلاۃ و تسبیح 4 رکعتوں میں 300 دفعہ مکمل ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ صلاۃ و تسبیح کا طریقہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس صلاۃ و تسبیح کو آپ جو ہے اپنے اوپر لازم کر لیں۔ اس میں آپ ہر دن کو پڑھیں۔ اگر آپ ہر دن کو نہیں پڑھ سکتے تو ہر جمعے کو پڑھیں، ہر جمعے کو نہیں پڑھ سکتے تو ہر مہینے میں پڑھیں، ہر مہینے میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو آپ رمضان کے جو ہے نا وہ برکت دنوں میں پڑھیں، اور خصوصاً جو طاق راتیں ہیں اس کے درمیان اس کو پڑھنے کا اہتمام فرمائیں، اور اگر پھر بھی آپ نہیں پڑھ سکتے تو سال میں 1 دفعہ اس کو لازمی پڑھیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے نئی چیز کو اپنی پیاری سی دعا میں لازمی یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔